آج ایک میں بات بڑی ضروری عرض کروں گا، اللہ کرے یہ بات میری دلوں میں اتر جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی کے اندر خوشیاں بھی عطا کرتا ہے تو اس کی طرف سے غم بھی آتے ہیں۔ کامیاب انسان وہ ہے کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کرے اور اس کی فرما برداری کرے، اور اگر غم آ جائے تو پھر بھی اسی کی فرما برداری کرے۔ یہ ہے کامیاب انسان۔ ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خوشی آ گئی تو اب بندہ مادر پدر آزاد ہو گیا۔ مادر پدر آزاد۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عید الفطر یہ بھی خوشی کا دن ہے۔ اب رمضان المبارک میں بندے نے نمازیں پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کی ہے، کھڑے ہو کے قرآن سنتا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کھا بھی نہیں رہا، پی بھی نہیں رہا۔ لیکن جب عید آتی ہے تو پھر کیا ہو جاتا ہے؟ مسجدیں ویران، عیاشی فحاشی کے اڈے آباد، جوئے کے اڈے آباد، بدکاری کے اڈے آباد، اور سیر گاہیں، تفریح گاہیں، انہوں میں رش لگا ہوا ہے۔ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے؟ وہ کہتا جی آج عید ہے، آج خوشی ہے۔ خوشی میں سب کچھ جائز ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بھائی حلال حلال ہے، حرام حرام ہے۔ بڑی عید بھی آ جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جناب بس ہم خوشی ہے، خوشی میں ہم آزاد ہیں۔ اچھا، مجھے اس بات کی آج تک سمجھ نہیں چل سکی۔ ایک طرف تو ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم سرکار کے غلام ہیں۔ کس کے غلام ہیں جی؟ آپ نے دیکھا ہوگا وہ نعرہ لگتا ہے غلام ہے، رسول کے غلام ہیں۔ اچھا، ایک طرف کہتے ہیں ہم رسول کے غلام ہیں، تو عید والے دن کہتے ہیں ہم آزاد ہیں۔ کیا عید والے دن معاذ اللہ ہم سرکار کی غلامی سے باہر آ گئے؟ یہ میری بات اچھی طرح کان کھول کر سن لو، جو غلام ہے وہ آزاد نہیں ہے، اور جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں۔ جو غلام ہوگا وہ آزاد نہیں ہے، اور جو آزاد ہے وہ غلام نہیں ہے۔ ایک طرف سرکار کی غلامی کا دعویٰ ہے، اور دوسری طرف کہتا ہے عید والے دن ہم آزاد ہیں۔ بھئی یہ کیا ہو گیا؟ رات یقین جانو میں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ غلام کون ہوتا ہے؟ غلام وہ ہے جس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی رائے نہ ہو، وہ اپنے آقا کے چہرے کی طرف دیکھتا ہے، جیسا حکم ہوگا ویسا ہی کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ اور اس کے لیے حدیث مبارکہ بھی موجود ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اتنی دیر تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جتنی دیر تم مجھے اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، بلکہ ساری دنیا سے زیادہ محبوب نہیں جانو گے، تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ایک طرف ساری دنیا ہو جائے اور دوسری طرف میرے آقا کا فرمان آ جائے، ارے دنیا کو ٹھکرا دو اور سرکار کی بات مانو۔ یہ ہے غلامی مصطفیٰ، اس کو کہتے ہیں غلام مصطفیٰ۔ اور میں
ہاتھ باندھ کر معذرت سے ایک بات کہوں گا، آج ہم غلام کس کے ہیں؟ میں کہتا ہوں حضرت جی آپ داڑھی رکھ لو، کہنا جی بیوی اجازت دے گی تو رکھوں گا، ماں اجازت دے گی تو رکھوں گا۔ بھئی ہم کس کے غلام ہیں؟ جی میں نے داڑھی رکھ لی تو دوست کیا کہیں گے، رشتہ دار کیا کہیں گے؟ بھائی ہم غلام کس کے ہیں؟ رات ایک میں تفسیر پڑھ رہا تھا، اس میں یقین جانو بڑا ایمان افروز بات لکھی گئی کہ قرآن کہتا ہے ھدی للمتقین، ہدایت ہے قرآن میں متقیوں کے لیے، اور جو آخرت میں دنیا میں انعامات ہیں وہ متقیوں کے لیے ہیں۔ اور متقی کہتے کس کو ہیں؟ متقی کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ متقی وہ ہے جو شرک اور کفر سے بچتا ہے اور کبیرہ گناہ سے بھی بچتا ہے، اور اگر اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو وہ توبہ کرتا ہے، رب تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے۔ ارے یہ ہے متقی۔ آج ہم نماز بھی نہیں پڑھے، روزہ بھی نہیں رکھ رہے، پھر اکڑ کے پھر رہے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو جناب غلام مصطفیٰ ہیں۔ خدا را تھوڑا سا ہمیں غور کرنا چاہیے، ہم کس لائن پر چل رہے ہیں، ہماری پٹری کیا ہے، ہمیں کہاں لے جا رہی ہے؟ غلام تو وہ ہے اس کو بظاہر کسی کام میں فائدہ نظر آئے یا نقصان نظر آئے، وہ کہتا ہے میرا آقا راضی ہو جائے، مجھے اپنے نقصان اور فائدے سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ وہ کہتا ہے مجھے سکھ نہیں چاہیے، اگر میرا رب، اگر میرا محبوب میرے دکھ میں راضی ہے تو مجھے سکھ نہیں چاہیے۔ یار ہم جس کے لیے جس کی سنت ادا کر رہے ہیں، قربانی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نا، کیا خیال ہے؟ ارے جن کی سنت پر عمل کر رہا ہے، ذرا انہوں نے دیکھو کیسی فرما برداری کر کے دکھائی ہے، کیسی فرما برداری کر کے دکھائی کہ رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے اے ابراہیم میری الوہیت کا اعلان کر دے۔ آپ نے کوئی عذر پیش نہیں کیا، یا اللہ سارے تو بت پرست ہیں، میں اکیلا یہاں کیا کروں گا؟ نا نا نا، رب کا حکم ہو گیا، دھڑلے سے اعلان کر دیا، بت خرید کر اس کے پاؤں میں رسی ڈال کے گلیوں میں گھسیٹ رہے ہیں۔ کوئی ہے اپنے بے بس معبودوں کو خریدنے والا؟ پھر قوم اگر میلے پہ گئی ہے تو جا کے سارے بتوں کو توڑ کے رکھ دیا ہے، اور پھر توڑ کر کہیں جا کے چھپ نہیں گئے، آرام سے گھر میں۔ انہوں نے بلایا ہے اور فیصلہ یہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ جلائی جائے، ان کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ کوئی زبان پر شکوہ شکایت آیا ہو کہ یا اللہ میرا قصور کیا ہے؟ میں نے تو تیرے کہے سے ہی تیری الوہیت کا اعلان کیا ہے، یہ مجھے آگ میں ڈال رہے ہیں۔ آج ہم 4 دن نمازیں پڑھ لیں، تھوڑی سی تکلیف آ جائے ہم کہتے ہیں یار میں تو بھول کے ہی دیکھی نیکی دے رستے پر، میں تو بھول کے حلال کھانا شروع کر دیتا بھی۔ استغفر اللہ۔ کوئی شکوہ شکایت آپ نے کیا ہو کہ یا اللہ مجھے یہ کائے کی سزا دی جا رہی ہے، یا یہ کہو یا اللہ مجھے اس آگ سے بچا لے،
کوئی مائی کا لال یہ کہہ دے، بلکہ آگ میں چھلانگ لگائی ہے، فرشتے کہتے ہیں اگر آپ اجازت دیں بارش برسا دیں، اجازت دیں تو آندھی چلا دیں، اجازت دیں تو پہاڑوں کو ملا دے، ساری آگ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے جو زبان حال سے جواب دیا وہ یہ تھا کہ جو میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے پاواں۔ اگر میرا رب میرے آگ میں جلنے سے راضی ہے، ایک ابراہیم کیا ہزاروں بھی ہو تو قربان کر دیا جی، یہ ہے قربانی۔ پھر رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم، اے آگ اس نے تو چھلانگ لگا دیا، اب تو ہی ٹھنڈی ہو جا، ایسی ٹھنڈی کے سلامتی والی۔ پھر آگ سے جب باہر تشریف لاتے ہیں پھر حکم ہوتا ہے اپنا گھر بار چھوڑ دو یہاں۔ اب یہ نہیں مسئلہ یا اللہ میرے آبائی گاہ ہے میں چھوڑ کے جاؤں گا کہاں جا کے، نہیں، یا اللہ اگر تو راضی ہے تو میں راضی، چھوڑ دیا۔ آگے جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا کیا ہے، بڑھاپے میں ویسے تو اولاد جس عمر میں بھی مل جائے پیاری ہے، لیکن بڑھاپے کی اولاد ذرا زیادہ پیاری ہوتی ہے۔ اب گود میں لے کر بچے کو پیار کر رہے ہیں، رب تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے ابراہیم دوست تو میرا ہے اور پیار بچے سے کر رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یار کوئی مائی کا لال مجھے کوئی ضعیف حدیث ہی دکھا دے کہ آپ نے آگے سے یہ عرض کیا ہو یا اللہ ہر باپ اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، میں نے اگر کی ہے تو اس سے میں کون سا جرم ہے؟ کوئی عذر پیش کیا ہو یا اللہ تیرا کیا حکم ہے؟ فرمایا ان کو اپنے سے جدا کر دے۔ یا اللہ کہاں چھوڑاؤں؟ فرمایا بوادٍ غیر ذی زرع، ایسی جگہ چھوڑ کے جہاں پرندہ پر نہ مارتا، نہ پانی ہو نہ کھانے کے لیے کوئی شے ہے۔ کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتلا دے کہ آپ نے کوئی عذر پیش کیا ہو یا اللہ یہ زندہ کیسے رہیں گے؟ چند دن کا بچہ ہے، عورت کی ذات ہے، جنگل بیابان میں، یہ کیسے زندہ رہیں گے؟ کوئی عذر پیش ہے؟ چند دن کا بچہ ہے، حضرت صاحب بڑھاپے کی اولاد ہو اور جنگل میں چھوڑ کے آ جائے، کتنے بڑے جگڑے کی بات ہے۔ تنے تنہا چھوڑ کر آ گئے۔ اور پھر جب بچہ جوان ہو جاتا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام ان اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ جب بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہو گیا، حکومت ابراہیم جاؤ اس بچے کو ذبح کر دو۔ یار کوئی مائی کا لال مجھے یہ بتلا دے کہ آپ نے آگے سے عرض کیا ہو یا اللہ بڑھاپے میں تو بیٹا ملا ہے، اسی کو ذبح کر دیا، میری نسل کیسے چلے گی؟ میرا نام کیسے باقی رہے گا؟ کوئی عذر پیش کیا ہو، بلکہ کیا کیا ہے؟ جے میرا سونا میرے دکھ وچ راضی تو میں سکھ نو چلے پاؤں۔ یہ ہے غلامی، یہ ہے فرما برداری۔ تیاری کر کے آ جاتے ہیں، بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا انی ارا فی المنام،
میں نے خواب میں دیکھا ہے انی اذبحو کا، کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، بتلا تیری کیا رائے ہے، بتلا تیری کیا رائے ہے۔ میں آج کے نوجوانوں کی ذہن و ضمیر پر ذرا دستک دینے لگا ہوں کہ جن کے لیے ماں باپ خون پسینہ کر دیتے ہیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھتے ہیں، جن کے خاطر گھر بار چھوڑ دیتے ہیں، اولاد کی پرورش کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں، اور اولاد آگے کہتی ہے ابا تو میرے واسطے کیتا ہی کیے، عورت کہتی ہے میں نے تیرا ویکھے ہی کھ نہیں، تو بس ساڈے واسطے کیتا کیے۔ ہائے ہائے ہائے، اللہ کرے ہماری عورتوں کو ایسا صبر آ جائے جیسا اللہ تعالیٰ نے حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو عطا کیا۔ جنگل بیابان میں چھوڑ کر شوہر واپس جا رہا ہے، بیوی پیچھے سے آواز دیتی ہے ہمیں یہاں چھوڑ کر جا رہے ہو، ہم سے ناراض ہو؟ فرمایا نہیں ناراض نہیں، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ کہنے لگے اللہ کا حکم ہے۔ کس کا حکم ہے؟ کہنے لگے یہ پانی اور یہ ستو یہ چھوڑ کر جا رہے ہو، یہ کاہے کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ فرمانے لگے بھوک لگی تو اس کو کھا لینا، پیاس لگی تو پانی پی لینا۔ عرض کرتی ہے جب یہ ختم ہو گئے پھر کیا ہوگا؟ کہنے لگے پھر اللہ مالک ہے۔ کہنے لگے ابھی اللہ مالک کیوں نہیں، اس کو ساتھ ہی لے جاؤ۔ اس کے ختم ہونے کے بعد جو اللہ مالک ہے تو ابھی کیوں نہیں اللہ مالک، اس کو ساتھ ہی لے جاؤ۔ یہ ہے جو اللہ پر توکل کرنے والے، آج ان کے قدموں سے پانی نکلا، پوری دنیا پی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ضائع نہیں جانے دیا۔ آج ہماری عورتیں شکوہ شکایت اسی طرح ویکھیا کیے، اور اولاد کہتی ہے ابا تو ساڈے واسطے کیتا ہی کیے۔ او خدا را ذرا دیکھو، حضرت ابراہیم علیہ السلام چند دن کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو جنگل بیابان میں چھوڑ گئے ہیں، اور جب بچہ جوان ہو گیا ہے تو آ گئے بیٹا میں تجھے ذبح کرنے لگا ہوں۔ بیٹے نے آگے سے یہ نہیں عرض کی ابا میں تیرا ویکھیا ہی کیے، تو میرے واسطے کیتا کیے، ماں کی گود میں تھا چند دن کا تو یہاں جنگل بیابان میں چھوڑ گئے، اور اب اگر میں جوان ہو گیا ہوں تو ذبح کرنے آ گئے ہو۔ کوئی مائی کا لال یہ بتلا دے انہوں نے کوئی اس قسم کی گفتگو کی تھی، بلکہ جو ان کی گفتگو قرآن مجید میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے۔ بیٹا آگے سے عرض کرتا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی آپ کو جو حکم ہوا ہے ویسا ہی کر گزرو، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو مجھے آپ صبر کرنے والا پاؤ گے۔ یہ ہے تسلیم و رضا۔ باپ اپنے بیٹے کے حلق پر چھری چلا رہا ہے، اور پھر آواز کیا آتی ہے وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ ابراہیم ہم نے تیری قربانی کو قبول کر لیا، اور ہم احسان کرنے والے کو اجر عطا کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ تم نے اپنے بیٹے کی قربانی پیش کی ہے،
بیٹے کی قربانی پیش کی ہے۔ ہم نے تیرے بیٹے کو بھی سلامت رکھا ہے، اور جاؤ تجھے اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری بھی سنا رہے ہیں۔ یہ ہے فرما برداری، یہ ہے فرما برداری۔ پھر حکم ہوتا ہے ابراہیم اب میرا گھر بنا دو۔ دونوں باپ بیٹا مل کر خانہ کعبہ بنا رہے ہیں، اور جب گھر کمپلیٹ ہو جاتا ہے پھر دعا مانگتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ یا اللہ جو کچھ ہم نے کیا اس کو قبول کر لے، جو کچھ ہم نے کیا اس کو تو قبول کر لے۔ اب دیکھو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب کیا آتا ہے۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ابراہیم پہلے میں کہتا تھا تو مانتا جاتا تھا، اب جو تو کہے گا میں مانتا جاؤں گا۔ آج ہمیں کہتے ہیں حافظ صاحب ساڈیاں دعاواں ہی نہیں پوریاں ہوندیاں، ہماری دعائیں قبول ہی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا بھائی قبول کروانی ہے تو ابراہیم علیہ السلام کے نقشے قدم پر چلو۔ رب تعالیٰ نے حکم دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر دیا، جو جو حکم آتا گیا مانتے چلے گئے۔ اور پھر آواز آتی ہے ابراہیم پہلے میں نے کہا تو مانتا گیا، اب جو تو دعا مانگے گا میں قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ اس کو کہتے خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تدبیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ منزل کی جستجو میں کیوں پھر رہا ہے راہی، ارے اتنا عظیم ہو جا کہ منزل تجھے پکارے۔ رب تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے پورا کرتے جا رہے ہیں، اور ہمیں حکومت ہے نماز پڑھو، اسی کہنا ساڑھے کل وقت ہی نہیں، روزہ رکھو کمزور ہو جائیں گے، زکوٰۃ دو جی پیسے کٹ جائیں گے۔ فرمایا سود نہ کھاؤ، وہ جی سود کے بغیر کام کیسے چلے گا، معیشت نہیں چل سکتی۔ فرمایا حرام نہ کھاؤ، وہ جی حلال کھائیں گے تو بھوکے ہی مریں گے۔ حکومت ہے جھوٹ نہ بولو، وہ جی سچ بولیں گے تو بھوکے ہی مریں گے۔ پیغام آتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے۔ کہتا نہیں سونا بہتر ہے۔ اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ فرمایا جب جمعے کی اذان ہو جائے اپنے کاروبار چھوڑ دو، رب تعالیٰ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، نماز کی طرف آ جاؤ۔ وہ کہتا جی جمعے دا دن ہی تو ہوندا کمائی دا، کمائی کر رہے ہیں۔ یعنی ہم کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہم نے تیری ایک نہیں مانی تو ہماری ساری مان۔ کیسے ہو جائے گا یار؟ خدا را قربانی کا مقصد یہ ہے، یہی نہیں کہ جانور لا کر چھری پھیر دو، وہ جذبہ بھی اندر پیدا کرو کہ اے مالک و مولا مجھے دیکھ دولت بڑی پیاری تھی، تیرا حکم ہو گیا ہے میں اس کے اوپر چھری چلا رہا ہوں۔ جس طرح تیرا حکم ہو گیا ہے میں نے اپنی دولت جو ہے اس کا بکرا خریدا ہے اور اس کے اوپر میں چھری چلا رہا ہوں۔ آئندہ بھی جب تیرا حکم ہوگا میں اپنی خواہشات کا گلا کاٹ دوں گا، اس پر چھری چلاؤں گا، تیرا حکم یہ آگے سر جھکاؤں گا۔ یہ ہے قربانی کا اصل مقصد۔ اللہ کرے یہ جذبہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو جائے، ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بن جائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار غلام بن جائیں۔ اور جب غلام بن جائیں گے پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ علامہ اقبال نے کیسی کمال بات کہی، وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ارے یہ جہاں چیز